تو یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے. بھائیو ان 4 ریفرنسز کو 2 سورۃ النور سے اور 2 سورۃ الاحزاب سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اسلام میں سیکس ڈسپلن بڑا سٹرکٹ ہے، اور اس میں بھی خصوصاً عورتوں کا جو ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ہے. اور بقول فرائیڈ کے کہ سیکس سب سے زیادہ پوٹنٹ جذبہ ہے انسانوں کے اندر. قرآن حکیم نے یہ فرائیڈ کی جو بات ہے، فرائیڈ سے کئی سو سال پہلے قرآن حکیم نے اس بات کو ایز اے یونیورسل ٹروتھ قرآن حکیم میں بیان کر دیا ہے. عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ پوٹنٹ ترین جذبہ ہے اس اعتبار سے مرد و عورت کی جو اٹریکشن والا ایشو ہے. اور وہی ہے آپ کا آخری ریفرنس. اس کے بعد آپ یہ پیجز جو ہیں وہ فولڈ کر کے اپنے پاس رکھیں گے، پھر انشاءاللہ میں ان ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ ہوں گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے خواہشات نفسانی میں سے عورتیں. 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلے نمبر پہ عورت کا ذکر آیا. والبنین، دوسری چیز بیٹے. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت آج تک ہے. نمبر 3 والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر. یعنی اس وقت ظاہر ہے درہم اور اسی طریقے سے جو دینار ہے وہی سکے کوائن ہوا کرتے تھے سونے کے اور چاندی کے، اور وہی آج کل آپ سمجھ لیں بینک بیلنس آج کی ماڈرن لینگویج کے اندر. والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے. آج کے اعتبار سے برانڈڈ کاریں، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، ٹویوٹا اور ہونڈا. والانعام، اور چوپائے، مویشی. آج بھی بھینسیں زیادہ ہوتی ہیں گاؤں کے ایریا کے لوگوں کے لیے، تو یہ بہت بڑا ایک سٹیٹس ہے اور بہت بڑا کاروبار کا ذریعہ بھی ہے. والحرث، اور کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہ ساری چیزیں ضرورت بھی ہیں، لیکن ان کو اتنا ہی سمجھیں جس طرح سمندر یا پانی ضرورت ہے کشتی کے چلنے کے لیے. اس کو اتنا ہی سمجھا جائے. اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے گا پھر تو کشتی ڈوب جائے گی. اس کو برتنے کی حد تک. واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اللہ تعالی کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. الٹیمیٹ نعمت آخرت کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اس کے لیے کوشش کی جائے. دنیا میں ان چیزوں سے کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کرنی. اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں دنیا کے معاملات کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کر کے آخرت کی تیاری کرنا ہے. بھائیو، اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ. نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ. اسلام میں یہ منگیتر کا کنسپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شپ شروع کر دیں. اور اگر منکوحہ بھی ہو، نکاح بھی ہو چکا ہو، تب بھی وہ علیحدگی میں نہیں مل سکتے. اور لوگ مجھے اکثر ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جی کیوں نہیں مل سکتے جی، میاں بیوی ہیں. میرے بھائیو، یہ میاں بیوی ہیں، علیحدگی کل کو منگیتروں کی بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کل کو وہ مرد اسی عورت کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس لیے بالکل حرام ہے قطعاً کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے وہ پبلکلی ضرور مل سکتے ہیں کسی کمبائنڈ گیدرنگ میں. علیحدہ سے ایسے میاں بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتے. بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے. اور منگیتر والا تو معاملہ ہی غلط ہے نا جی، وہ تو رشتہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی اب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا معاملہ یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے. اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی ایک کنسپٹ ہے جی، وہ ہیر رانجھا اور جی لیلا مجنو اور سسی پنو اور مرزا صاحبہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ ساری کتابی اور یہ شاعروں کی باتیں. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے. مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لاک ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ. اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے.